السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب، جو ابو موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور ہوئے، یمن کے قبیلہ اشعر کے سردار تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنتے ہی مکہ معظمہ پہنچے اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علم حدیث حاصل کرنے اور پھر اسے پھیلانے میں خاص طور پر دلچسپی لیتے رہے۔ ان سے تقریباً 1360 احادیث مروی ہیں۔ ان سے درج ذیل جلیل قدر صحابہ کرام اور کبار تابعین نے احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک، سعید بن مسیب، ابو امامہ بہلی، بریدہ بن حصیب، زید بن وہب، ابو عثمان نہدی، ابو عبد الرحمن نہدی اور طارق بن شباب نے احادیث روایات کی ہیں۔ انہوں نے اہل بصرہ میں سے بیشتر افراد کو علم حدیث سے آشنا کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یمن سے مدینہ منورہ جانے کے لیے تقریباً 50 افراد کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر کی تلاطم خیز موجوں نے کشتی کا رخ حبشہ کی طرف پھیر دیا۔ ہم نجاشی کے ملک حبشہ کے ساحل پر کشتی سے اترے۔ وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں موجود تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ بھیجنے کے لیے نجاشی نے کشتیوں کا اہتمام کیا۔ جب مہاجرین کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیا، اور ہمیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: لَكُمُ الْحِجْرَةُ مَرَّتَيْن هَاجَرْتُمْ إِلَى النَّجَاشِ وَهَاجَرْتُمْ إِلَيَّ۔ تمہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پہلے تم نے نجاشی کی طرف ہجرت کی اور پھر میری طرف ہجرت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل تمہارے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جن کے دل اسلام کے لیے تم سے زیادہ نرم ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یمن کے قبیلہ اشعر کے لوگ تشریف لائے۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بایک زباں ہو کر یہ شعر پڑھنے لگے: غداً نلقى الاسب محمدا وحزبہ۔ کل ہم اپنے پیارے دوست و احباب سے ملیں گے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ دوسرا انوکھا منظر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب وہ قریب آئے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ملاقات کے وقت مصافحہ کی رسم کو رواج دیا، یعنی کہ بنو اشعر نے مصافحے کی رسم اور رواج کو ڈالا۔ ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو ابو عامر اشعری کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اوتاس کی طرف روانہ کیا۔ اس کا درید بن سما سے مقابلہ ہوا اور اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ دشمن نے ابو عامر کے نیزہ مارا جو اس کے زانوں میں پیوست ہو گیا۔ میں نے پوچھا: چچا جان، آپ کو یہ نیزہ کس نے مارا؟ تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر یکدم اس کی طرف پلٹا تو خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ میں نے بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ میں نے بآواز بلند کہا: ارے بزدل، شرم کرو، ڈوب مرو۔ تو غیرت مند عربی ہوتا تو اس طرح دم دبا کر نہ بھاگتا۔
میری یہ بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا، ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ میں نے اس پر وار کیا اور اس نے مجھ پر وار کیا، میں نے اس پر قابو پا کر قتل کر دیا۔ پھر میں ابو عامر کے پاس گیا، اسے اطلاع دی کہ اللہ نے اسے واصل جہنم کر دیا ہے، وہ قتل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میرے گھٹنے سے نیزہ تو نکالو۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نیزہ نکالا، جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ اس نے بڑی ہی نحیف آواز میں مجھے کہا میرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کرنا۔ چند لمحات کے بعد وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، وضو کیا اور ہاتھ بلند کیے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو عامر کو بخش دے اور اسے قیامت کے دن بلند درجات عطا کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما۔ الہی عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کر دینے اور اسے قیامت کے دن عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیرانہ مقام پر میں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدوی آیا اور اس نے اپنا گنوار پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کیا اسے پورا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا بشارت ہو۔ اس نے کہا بہت بشارت ہو چکی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور بلال ابن رباح کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا اس شخص نے بشارت کو مسترد کیا ہے، تم قبول کر لو۔ ہم دونوں نے یکدم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منظور ہے۔ آپ نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں ہاتھ منہ دھویا، پھر فرمایا کچھ پانی پی لو اور باقی اپنے سروں اور سینوں پر مل لو۔ ہم دونوں نے ایسا ہی کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے سے کہا اس میں سے کچھ پانی اپنی ماں کے لیے بھی چھوڑ دینا، تو ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ پانی باقی رہنے دیا۔ ابن بریدہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک رات میں مسجد سے نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، کچھ فاصلے پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا بریدہ کیا خیال ہے، یہ شخص میری وجہ سے ریا کا اظہار کر رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شخص مومن اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، بلا شبہ اسے لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے۔ میں اس شخص کے قریب گیا تو وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں یہ بات بتائی۔ ابن بریدہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، میں دروازے پر کھڑا تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر داخل ہوئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے دعا میں یہ کلمات کہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوستو اس کو بانی اشہد انک اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک بے نیاز
اللہ معبود برحق ہے جس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ داعیہ کلمات سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ العظم الذی اذا سئل بہ اعطا واذا دعی بہ اجابا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ جب اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ دوستو اس کو لازمی یاد کر لینا، اوپر والی دعا اور اس کو۔ تو وہ شخص قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگا، یعنی یہ دعا کرنے کے بعد وہ شخص قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے یہ بات بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بتا دو۔ میں نے اسے اس کے حق میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے تعریفی کلمات بتائے تو اس نے خوش ہو کر مجھے کہا، آج سے تم میرے دوست ہو۔ مجھے پتا چلا کہ وہ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی۔ صبح کے وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم نے تیری تلاوت سنی ہے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھے انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا۔ تاریخ ابن عساکر میں مذکور ہے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسوا بن یزید کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے آج تک کوفہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرزمین شام میں 40 اشخاص ایسے موجود ہیں کہ ان میں کسی کو بھی کسی علاقے کا حاکم بنا دیا جائے تو وہ پوری طرح اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا۔ پھر آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہاں سے ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچا جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ میں تجھے ایک ایسے علاقے کا حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور اس نے اپنی چھاؤنی بنا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے آپ وہاں نہ بھیجیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، وہاں جانا جہاد اور اللہ کی راہ میں پہرا دینے کے مترادف ہے، یہ کہا اور انہیں بصرہ کا گورنر نامزد کر کے روانہ کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے، کس حال میں اسے چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے کہا وہ بہتر ہیں۔ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بڑا زیرک انسان ہے، یہ بات کہیں اس کو نہ بتانا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محو سفر تھے۔ کوئی بلند جگہ پہ چڑھنے لگتا تو وہ بآواز بلند لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر پر سوار تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سننے والا اور حاضر و ناظر ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تمہارا واسطہ کسی بہرے اور غیر حاضر سے تو نہیں۔ پھر آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایسا حکم نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ایک روز لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو خشیت الہی سے جی بھر کے خوب رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونی صورت بنا لیا کرو، یہ انداز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر ترس آ جائے گا۔ قیامت کے روز جہنمی خوب روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ ان آنسوؤں کی فراوانی، کثرت اور زیادتی کا یہ حال ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اتباع سنت کا بہت شوق تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ ایک دفعہ آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز ادا کی۔ ایک رکعت میں سورہ نساء کی تقریباً 100 آیات تلاوت کی۔ لوگوں نے رکعت کی طوالت پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا، میری یہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں بھی کروں، جہاں آپ نے قدم رکھا وہاں میں بھی قدم رکھوں۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بڑی پابندی سے عمل کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ آپ کے ہر حکم پر من و عن عمل کیا جائے۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں غالباً کسی کام میں مشغول تھے۔ 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی، کوئی جواب نہ ملنے پر واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات پر دریافت کیا کہ تم ملے بغیر واپس کیوں چلے گئے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ آپ سے اجازت طلب کی، کوئی جواب نہ ملا تو واپس لوٹ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی۔ غزوات کے دوران ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اور حفاظت کی سعادت حاصل کی جائے۔ ایک غزوے کے دوران رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھائی نہ دیے تو پریشان ہو گئے، جگہ جگہ تلاش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ دیکھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ تلاش جاری رکھتے ہوئے کچھ دور بحر کی جانب نکلے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لا رہے ہیں۔ محبت بھرے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہر وقت طاق میں رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحر تشریف لے جاتے ہوئے
ہم میں سے کسی ایک کو اپنے ہمراہ لے لیا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے اظہار محبت کا یہ ایک دلربانہ انداز تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن، کوفہ اور بصرہ میں حاکم صوبہ کی حیثیت سے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ ابتدائی دور تنگ دستی کا تھا، فراوانی بھی دیکھی لیکن مزاج میں سادگی کا غلبہ رہا۔ رعونت، کبر اور نخوت کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتے۔ ایک روز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دوڑ کر بغل گیر ہوئے۔ اس وقت یہ بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے بڑے زور سے انہیں پیچھے ہٹایا اور قدرے فیصلے پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اب میرا تمہارا کیا واسطہ؟ تم صوبے کے گورنر ہو اور میں فقیر بے نوا، جاؤ اپنا کام کرو۔ فرمانے لگے، ابو ذر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تم سے دینی اخوت کی بنا پر محبت رکھتا ہوں۔ بڑی بے نیازی کا انداز اپناتے ہوئے فرمانے لگے، ٹھیک ہے تم گورنر بننے سے پہلے میرے بھائی تھے، اب فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ فرمایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ آپ نے لیے کوئی محل تعمیر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی زرعی زمین خریدی ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ فرمایا، مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے کوئی تجارتی عمارتیں بنائی ہیں؟ جواب دیا، قطعاً نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جوابات سن کر ارشاد فرمایا، پھر ٹھیک ہے تم واقعی میرے بھائی ہو، اور کھلے دل سے باتیں کرنے لگے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہم 6 افراد کے پاس سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا۔ سنگلاخ زمین پر مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے سب کے پاؤں زخمی ہو گئے، بعض کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن بھی جھڑ گئے۔ ہم نے پاؤں پر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ لیں تاکہ درد میں قدرے افاقہ ہو سکے۔ پاؤں پر چھیتڑے لپٹنے کی وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھ دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خط لکھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لینے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ آپ سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ بھی میری موافقت کریں تو میں اس کے بدلے آپ کے ایک بیٹے کو بصرہ کا اور دوسرے کو کوفے کا گورنر نامزد کروں گا۔ امید ہے آپ میری اس درخواست کو بخوشی منظور کر لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا، آپ کی یاد فرمائی کا شکریہ، یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں، امت کے خلفشار سے دل برداشتہ ہوں۔ انہوں نے جنگ صفین میں مصالحت کے نازک ترین موقع پر اخلاص، اعتماد، ہمدردی اور سادگی کا بھرپور اظہار کیا، مظاہرہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے اندر خلفشاری اور اختلافات دیکھے تو خود کو ایک سائیڈ پر کر لیا اور لوگوں سے بھی اس سے بچنے کی درخواست کی۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو ایک اچھے انداز سے، اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی سنت تھی۔ یہی آپ اس ویڈیو کے اندر اینڈ تک دیکھیں گے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اختلافات ختم ہوں۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شرکت کی۔ وادی اوتاس کی مہم میں ان کے چاچا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے قاتل کو چشم زدن میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے فارغ ہو کر بنو حوازن کی سرکوبی کے لیے وادی اوتاس کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے جو لشکر روانہ کیا، اس کا امیر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کے لیے مغفرت اور اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور ساتھ ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعا سے نوازتے ہوئے بارگاہ عزی میں التجا کی، الہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی خطائیں معاف کر دے اور قیامت کے روز اسے عزت و اکرام سے سرفراز کرنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سواریوں کا مطالبہ کیا، تو آپ اس مطالبے سے کبیدہ خاطر ہوئے، جس کا ان کی طبیعت پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غم زدہ ہو کر واپس پلٹے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی کا چہرہ مغموم دیکھا تو اپنے خادم خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے ساتھیوں کے لیے یہ 2 اونٹ لے جاؤ۔ یہ تحفہ قبول کر کے واپس لوٹے تو سارے غم بھول گئے۔ ایک روز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ان کے قبیلے کے 2 آدمی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سرکاری عہدے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو کر رہے تھے۔ یہ مطالبہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک انداز میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور کانپتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ حضرات آپ سے کسی عہدے کا مطالبہ کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص خود کسی عہدے کا مطالبہ کرے گا، میں اسے اس منصب پر ہرگز مامور نہیں کروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، میں نے تجھے یمن کا حاکم نامزد کر دیا، تم وہاں جا کر اپنے فرائض منصبی ادا کرو۔ دور رسالت میں یمن 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ زیری یمن کہلاتا تھا اور دوسرا حصہ بلائی یمن تھا، جس میں عدن کا تاریخی شہر تھا۔ زیری یمن کو جند کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ان دنوں اسے باقاعدہ صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس صوبے کا گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا تھا، اور بلائی یمن کا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت ان دونوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے رخصت کیا تھا کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا تطاوعا، یمن کے باشندوں سے نرمی سے پیش آنا اور ان سے سختی نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، انہیں متنفر نہ کرنا، اور آپس میں تم دونوں مل جل کر کام کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن میں جو اور شہد سے شراب تیار کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ اسلام میں صرف اور صرف شراب ہی حرام نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان پر نشے کی کیفیت طاری کرے، خواہ کوئی بھی چیز ہو، وہ حرام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز،
خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی چیز بھی ہو جس سے بھی انسان کو نشے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے گورنر تھے تو ان کی خدمت میں ایک مجرم کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ عین اسی وقت یمن کے دوسرے صوبے کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ایک شخص کو گرفتار دیکھا تو پوچھا اس نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ فرمایا یہ مرتد ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرتد کی سزا قتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے تو اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ فرمانے لگے اس پر شرعی حد نافذ کرو تو میں گھوڑے سے نیچے اتروں گا ورنہ نہیں۔ آپ نے شرعی حد نافذ کرتے ہوئے اسے قتل کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور یمن کے دونوں گورنر دیر تک مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حجۃ الوداع میں شریک ہونے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ حجۃ الوداع میں شریک ہونے کے لیے یمن سے تشریف لائے۔ یہ اس وقت یمن کی ولایت پر دربار رسالت کی طرف سے مامور تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے چلتے وقت کیا نیت کی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا کہ جو نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہی نیت میری ہوگی۔ آپ نے پوچھا کیا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہو؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربانی کا جانور تو اپنے ساتھ نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا عمرہ ادا کر کے احرام کھول دو، تمہارا حج تمتع ہوگا، کیونکہ حج قران کے لیے قربانی کے جانور کا ہمراہ لانا لازمی ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے تھے کہ اسود عنسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے زور پکڑ گیا۔ یمنی لوگ دھڑا دھڑ اس کے دام تزویر میں آنے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب حالات ناسازگار ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، لیکن اس فتنے نے وہاں بھی حالات ناسازگار بنا دیے تو دونوں وہاں سے کوچ کر کے حضر موت تشریف لے گئے۔ جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے لشکر نے اس فتنے کا قلعہ قمع نہیں کر دیا، اس وقت تک یہ حضر موت میں ہی قیام پذیر رہے اور بعد میں پھر دوبارہ گورنر کی حیثیت سے اختیارات سنبھال لیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کیا۔ آپ نے اہل بصرہ کی طرف خط لکھا جس میں یہ اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار خلافت کی جانب سے بصرے کا گورنر نامزد کیا جاتا ہے۔ یہ طاقتور سے کمزور کا حق دلائیں گے، دشمن سے نبرد آزما ہوں گے، ذمیوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے راستے صاف اور پرامن بنائیں گے اور تمہاری اقتصادی حالت کو بہتر کریں گے۔ خوزستان بصرے سے متصل ایران کا سرحدی مشہور شہر تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لشکر اسلام نے اسے فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہاں کے باشندوں نے جزیہ ادا کرنے کی بنیاد پر صلح کی پیشکش کر دی، جسے قبول کر لیا گیا۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرے کا گورنر نامزد کیا گیا تو لوگوں نے نئی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغاوت کر دی، جس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد ہی قابو پا لیا۔ اس مارکے میں مہاجر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے نرغے میں آ گئے، جسے شہید کرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر قلعے کے برج پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مومنانہ بصیرت کو بروئے کار لا کر تھوڑے ہی عرصے میں دشمن کو
گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ جزیہ ادا کرنے کی بنیاد پر صلح کے لیے درخواست پیش کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی فوج کے مشہور جرنیل ہرمزان کو گرفتار کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں دربار خلافت مدینہ منورہ پہنچایا۔ ایران کے مشہور مقام نہاون پر ایرانی لشکر خیمہ زن ہوا۔ اس کے ارادے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں اس کی خبر پہنچی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معروف جرنیل حضرت نعمان بن مقرن کی سربراہی میں لشکر اسلام کو روانہ کیا اور ساتھ ہی بصرے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کمک بہم پہنچانے کا حکم دیا۔ دربار خلافت سے حکم موصول ہونے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود ایک لشکر لے کر نہاون پہنچے اور اسے فتح کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انتظامی معاملات میں بہت زیرک قسم کے انسان تھے، بہت گہرائی تک سوچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر آنے والے خطرے کو بھانپ لیتے تھے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی سلطنت کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی قصے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اسباق یا زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفیوں میں یہ دیرانہ عادت تھی کہ کسی حکمران کو بھی زیادہ دیر تک امن سے حکومت نہیں کرنے دیتے تھے۔ کوفیوں نے اپنے خبث بطن کا اظہار کرتے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دربار خلافت میں مسلسل شکایات کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انہیں معزول کر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ سے پوچھا، تم کسے اپنا گورنر بنانا پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ ان کا مطالبہ مانتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ 23 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور تاریخی شہر اصفہان کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ شہر فتح کرنے کے بعد واپس بصرہ پہنچے ہی تھے کہ دربار خلافت سے گورنر کی حیثیت سے کوفہ منتقل ہو جانے کا پروانہ مل گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پھر بصرہ منتقل ہو جانے کا حکم ملا۔ 29 ہجری میں کرد قبیلے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کیا۔ اس کے 2 اور بھائی بھی گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر رہے اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حمص کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت میں پیدا ہونے والی خلفشار سے حتی الامکان اجتناب کا رویہ اختیار کیا اور وہ لوگوں کو بھی فتنے اور فساد کے اس دور میں حضرت نشینی کا مشورہ دیا کرتے تھے، اور پھر خود بھی سرزمین شام کی ایک غیر معروف بستی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں جنگ جمل میں آپس میں ٹکرائی۔ دونوں طرف ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ جنگ صفین میں جب بہمی مسالت کی راہ ہموار ہوئی تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ نامزد کیا
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ نامزد کیا گیا۔ دومت الجندل کے مقام پر دونوں نمائندوں کی ملاقات ہوئی، مساحلت کی شرائط طے کی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاریخی موقع پر انتہائی اخلاص، ہمدردی اور اعتماد کا ثبوت دیا، جس کی بنا پر مجلس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا پلہ بھاری رہا، کیونکہ وہ سرزمین عرب کے مشہور و معروف سیاستدان تھے۔ وہمی گفتگو کے بعد جب مجمع عام میں اس کے نتائج طے شدہ شرائط کے برعکس سامنے آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت افسردہ ہوئے، لیکن اس وقت تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی بصیرت غالب آ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ بہت دل برداشتہ ہوئے اور وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد مکمل طور پر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 61 برس ہوئی تو وقفہ سے بخار ہونے لگا، صحت روز بروز بگڑتی چلی گئی، غشی کے دورے پڑنے لگے۔ لواحقین کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے، میرے فوت ہونے پر کوئی خاتون نوحہ نہ کرے، میرا جنازہ جلد پڑھا جائے اور جلد دفنانے کا اہتمام کیا جائے، میری قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی موت سے پہلے ہی تمام نصیحتیں کر رہے ہیں کہ میری قبر پر عمارت بنا کر عرس وغیرہ نہ کروائے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نوحہ کرنے والوں، گریبان پھاڑنے والوں اور سینہ کو بھی کرنے والوں سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے 33 ہجری کو 61 سال کی عمر گزار کر داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو یہ تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً جن کے مفصل حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ تو دوستو ہمارے چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین، نظام اور اولیاء کرام اور اس طرح علماء کرام کے روزمرہ کے واقعات اور علماء کرام اور صحابہ کرام کی زندگیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو دوستو اس زمانے کے اندر ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے صحابہ کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اس لیے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ لازمی ہے، اور اسی طرح علماء کے نصائح اور ان کے بیانات اور ان کے واقعات، یہ سب چیزوں سے ہمیں استفادہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔